اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے. یعنی دنیا پانی سے مراد یہاں دنیا کی نعمتیں. پھر خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. سبحان اللہ. ثابت قدمی کی وجہ سے انسان خوف اور غم سے نکل آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. پھر استقامت کی وجہ سے فرشتوں کا ساتھ ملنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ قائم رہے ان پہ فرشتے اترتے ہیں ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. ایسے لوگ کب پھر تنہائی محسوس کرتے؟ وہ اکیلے تھوڑی فیل کرتے، وہ اکیلے ہونے کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی ساتھ دیں گے آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاموں میں فرشتوں کی مدد شامل کر دیتا ہے اور ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں استقامت اختیار کرے اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہے. اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے، کریڈٹس ملتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. یعنی دین پہ چلتے چلتے آپ کے بال سفید ہو گئے تو ہر بال کے بدلے نیکی اور ہر بال کے بدلے درجہ بلند. کتنے بال ہیں کوئی گن سکتا ہے آپ نے؟ اور مرتے دم تک عبادت کا اجر. عمرو بن مرہ الجہنی کہتے ہیں قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے.